عزیز طلبہ ساتھیوں، چاہے ہم زندگی کے کسی شعبہ میں بھی ہوں، اس شعبہ کے اندر جب تک یہ بنیادی عنصر نہیں ہے، نہ وہ انفرادی طور پر وہ شخص ترقی کر سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ریاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ جس طرح جسم کے لیے لباس ضروری ہے، اسی طرح اخلاق ہمارا روحانی لباس ہے، اس کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اخلاق کریمہ ہی تھے جنہوں نے مکہ اور مکہ میں رہنے والے وہ سنگ دل وہاں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا معاشرہ وہ کیسے پگھلا۔ اور آپ کے اخلاق کی خود اللہ نے تعریف فرمائی، کیونکہ اس کے بنا ہم بالکل ادھورے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں میں کام کرنا شروع کیا تو آپ اس سے پہلے ہی صادق، امین آپ کا تعارف ہو چکا تھا، اور آپ جس محبت، پیار اور درد سے بات کرتے تھے سننے والا گرویدہ ہو جاتا تھا اور وہ اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں یا چھوٹی عمر کے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا یہ ساحر ہے، کیونکہ آپ کی گفتگو ایسی محبت سے بھری ہوتی تھی کہ کوئی آپ سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہے عورت کا، بوڑھی اماں کا، جو اپنی سامان کی گٹھلی لے کر گھر کی دہلیز پہ رکھے ہوئے تھی اور اس وجہ سے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی کہ میں نے اپنے بتوں کے ساتھ، میرے آباء و اجداد نے وفا کی، میں نے ساری زندگی وفا کی، سنا ہے مکہ کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے جو سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے اور بتوں کی عبادت چھڑوا دیتا ہے۔ وہ اپنی گٹھلی لے کر دہلیز پہ کھڑی تھی، اتنے میں پاس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا یہ گٹھڑی میرے سر پہ رکھ دو، میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ سنا ہے یہاں کوئی ساحر آیا ہوا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ بتوں کے ساتھ وفا کی ہے اور میں نبھاؤں گی، اور بت ہی ہمارے الہ ہیں، میں مکہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میری اس کا آمنا سامنا ہی نہ ہو، بات ہی نہ ہو، کہ آپ میرے سر پہ گٹھڑی رکھو، میں جاننا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھڑی اٹھائی، وہ بہت بھاری تھی، تو آپ نے فرمایا اماں آپ جہاں تک جانا چاہتی ہو میں لے جاؤں، بھاری ہے یہ۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب راستے میں باتیں ہو رہی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہیں دے رہے، خاموشی کے ساتھ سفر ہوا۔ جہاں انہوں نے جانا تھا وہاں گٹھڑی چھوڑی، اجازت چاہی تو اماں نے کہا بیٹا اپنا نام تو بتا کے جا، تو کون ہے؟ جہاں میں لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ مکہ کے اندر ایسا ساحر آ چکا ہے، اس سے بچتے بچاتے میں مکہ چھوڑ کے نکلی ہوں، وہاں میں تیرے بھی تذکرے کروں گی کہ اسی بستی میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو اتنے اخلاق والا، اتنی محبت والا تھا، جس نے میری یوں یوں خدمت کی۔ تو آپ نے کہا کہ جس ساحر کی تو بات کرتی تھی میں ہی ہوں، میرا نام ہی محمد ہے۔
تو وہ ہکا بکا رہ گئی. تو کہنے لگی پھر میرے اوپر بھی تیرا سحر چل چکا ہے، مجھے بھی آج سے کلمہ پڑھا اور مجھے بھی مسلمان کر دے. یہ اخلاق کریمہ ہی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو جو ڈاکٹر میٹھا بول بولتا ہے اس کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، جو دکاندار میٹھا بول بولتا ہے اس کے گاہک زیادہ ہوتے ہیں. مکے کے اندر ایک نوجوان اپنی ماں کے لباس کے بارے میں پریشان تھا کہ وہ پھٹا ہوا تھا. وہ چچا کے پاس گیا کہ میں چچا سے بات کروں کہ میری والدہ جن کا خامند فوت ہو چکا تھا، کہ میں چچا سے بات کروں کہ مجھے ماں کے لیے لباس لینا ہے. وہ شعور کی کیفیات میں آ چکا تھا، لیکن چچا نے اسے ڈانٹا اور بھیج دیا واپس. تو وہ روتا ہوا آ رہا تھا. راستے میں کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ تو سارا قصہ ذکر کیا کہ یوں میری والدہ کا لباس نہیں ہے اور وہ پریشان حال تھی اور مجھ سے دیکھا نہ گیا. میں چچا کے پاس گیا اور چچا سے کہا اے چچا میری والدہ کا یہ حال ہے، آپ مہربانی کریں لباس لے کر دے. لیکن چچا نے مجھے ایسا ڈانٹا اور اتنا برا بھلا کہا کہ میں روتا ہوا واپس آیا ہوں. تو اس شخص نے کہا وہ سامنے حرم کے اندر ایک چادر اڑا ہوا شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس چلا جانا، وہ تیری فریاد رد نہیں کرے گا. تو اس نے آ کے ماں سے بات کی. ماں نے کہا جو بھی اس سے بات کرتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، نہیں جانا اس کے پاس. تو اس بچے نے کہا میں پہلے بات کروں گا کہ میں نے آپ کا دین نہیں قبول کرنا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. وہ گیا حرم کے صحن میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ردا کمبلی لے کر بیٹھے ہوئے تھے. کہا بیٹا کیوں آنا ہوا ہے؟ تو کہا پہلے ایک بات کر دوں، میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے، میں اپنی حاجت لے کر آیا ہوں، حاجت لے کے آیا ہوں. پھر اپنا سارا قصہ ذکر کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اتار کر اس کو دی کہ یہ اپنی ماں کو دے دو. جب وہ چادر لے کے آیا، وہ رحمت کی چادر اس عورت کے سر پہ پڑی. تو اس نے کہا بیٹا اس نے دین پیش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہا بیٹا یہ ایسے اخلاق والے ہیں، ان کی بات کو ہر حال میں ماننا چاہیے. ہمارا سارا خاندان ہم سے ہٹ گیا، اس شخص نے ہماری وہاں بھی کفالت کی. یہ اخلاق میرا اور آپ کا زیور تھے. یہ اخلاق میری اور آپ کی زندگی کا حصہ تھے. ایک فاحشہ عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزری، نافرمان، کہنے لگی کیسے نبی ہو، اکیلے بیٹھے کھانا کھا رہے ہو، مجھے پوچھتے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا آ جاؤ. وہ چادر بچھائی، اس پر اسے بٹھایا، اسے کھانا پیش کیا. کہ میرے ساتھ سامنے بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہی تھی. کہا نہیں یہ جو نوالا تیرے منہ میں گیا نا، مجھے یہ دو پھر میں کہوں گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک سے وہ نوالا نکالا اور اس عورت کو دیا. اس سے کیا خبر تھی کہ وہ نور سے بھر چکا تھا. جو ہی نوالا اس کے منہ میں آیا، اس کی آنکھیں چھلک پڑی اور اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ اخلاق کریمہ قرآن کی بنیاد تھی کہ رحماء بینہم، تو صحابہ تھے ہی تھے کہ میدان جنگ ہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بہت سارے شہید ہو رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ایک جگہ پانی پلانے والا ایک ساتھی کے پاس آیا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پانی پیش کیا. پاس سے آواز آئی پانی. تو انہوں نے کہا شاید میرا بھائی اس سے زیادہ مستحق ہے، کہ میرے بھائی کو دے دو، مجھے چھوڑ دو. وہ پانی پلانے والا وہاں پہنچا. آگے تیسرے صحابی رسول زخموں میں چور چور تھے، ان کے منہ سے نکلا پانی. انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ. وہ وہاں گئے،
آگے سے چوتھے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز آئی، پانی۔ تو جب وہاں پہنچے وہ فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ یہ پہلے کے پاس پلٹے، وہ بھی شہید، دوسرے کے پاس پلٹے، وہ بھی شہید، بالکل پہلے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ یہ ہے اخلاق، اوروں کے لیے جینا، اوروں کے درد کو اپنے سینے میں رکھنا، دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کا احساس کرنا۔ اخلاق بنیادی طور پر روحانی کیفیت کا نام ہے، یہ دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زبان سے کہہ دینا یہ اظہار ہے، کسی سے ہاتھ ملا کے مسکرا کے ملنا یہ حسن سلوک ہے۔ اخلاق حمیدہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ یہ دل سے کیسا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن دل میں حسد، بغض، کینہ ہوتا ہے، دل میں حسد، کینہ، بغض ہوتا ہے، ہاتھ تو ضرور ملاتے ہیں۔ نہیں، اخلاق کا بنیادی تعلق دل کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ دل میں ہمدردی ہو کسی کے لیے، کہ میں کسی کے لیے کچھ کر جاؤں، کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ اخلاق ہیں کہ درد ہو، احساس ہو، کڑن ہو، کسی کو تکلیف میں نہ دیکھیں اور اس کے لیے کچھ مداوع کر سکیں۔ اور ہاں، ایک بات اور عرض کر دوں اپنے لیے، آپ کے لیے، آپ کسی کی تکلیف میں کسی کو دیکھو اور اس حال میں ہو اور اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی درد کو، اس کی تکلیف کو کم کر سکتے ہو یا ختم کر سکتے ہو، اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو اور نہیں کر رہے، تم حاجی ہو سکتے ہیں، نمازی ہو سکتے ہیں، مبلغ ہو سکتے ہیں، عالم ہو سکتے ہیں، اچھے اخلاق والے نہیں ہو سکتے۔ کہ درد ہو، کڑن ہو کہ میں پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی غم میں نہیں ہے، کوئی دکھ میں تو نہیں ہے۔ ایک آدمی بیت اللہ کے اندر 10 سال عبادت کرے، نفلی، سارا دن روزہ رکھے، ساری رات بیت اللہ کے سامنے نفل پڑھتا رہے اور اللہ کو راضی کرتا رہے، اور دوسرا آدمی کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلے، حدیث میں آتا ہے یہ 10 سال کی عبادت، یہ جو کسی کی حاجت پورے کرنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، اس کے پہلے قدم کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہ دوسروں کے لیے جینا یہ اسلام تھا، یہ اخلاق تھے، یہی وہ اخلاق تھے کہ آپ دیکھو بدر کا میدان دیکھا، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، مشرکین مکہ ایمان نہ لائے، کتنی سخت جنگیں دیکھی، ایمان نہ لائے، اور اترتی ہوئی اللہ کی مددیں دیکھی، ایمان نہ لائے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، بدلہ لینے پہ قادر تھے، آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، تو کیسے جوگ در جوگ لوگ ایمان کی طرف آئے، اور اللہ نے کسی فتح کو اتنی بڑی فتح نہ کہا، بدر جیسا مارکا پھر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کہا گیا چونکہ یہ اخلاق کی جنگ تھی، یہ محبت اور پیار کی جنگ تھی، یہ محبت سے انہیں قریب کیا گیا تھا، انہیں معاف کر دیا تھا، اور یہی اخلاق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ تصل من قطعک وتعطی عمن حرمک وتعفو عمن ظلمک، کہ جو آپ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو آپ کو نہ دے اسے جا کر دو، جو آپ سے توڑے
اس کے ساتھ جا کے جوڑو. یہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے. یہ اخلاق کا معیار صحابہ نے اپنایا, ساری دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. غیر مسلم ہیں, ان کی خدمت ہو رہی ہے. مسجد نبوی میں جو غیر مسلم کسی ستون کے ساتھ باندھا جاتا تھا, قیدی ہوتا تھا, جب ان کے معاملات دیکھتے تھے, ان کی زندگی دیکھتے تھے, ان کے آپس میں حسن سلوک اور اخلاق دیکھتے تھے اور خدمتیں دیکھتے تھے, اور اپنے ساتھ انہیں قیدیوں کو بٹھا کر کھانا کھلانا دیکھتے تھے, تو وہ اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کے اور اہل بیت کے ان اخلاق سے کوسوں سینکڑوں میل دور اپنی انا اور اپنی نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاق کا تعلق بنیادی طور پہ دل کے ساتھ ہے, دل کے ساتھ ہے, کہ حسن سلوک کا تعلق ظاہر کے ساتھ, حسن خلق کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اثقل الشیء فی المیزان لدی اللہ حسن الخلق. قیامت والے دن پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ آپ کے اچھے اخلاق ہوں گے. نماز کا نہیں کہا, روزے کا نہیں کہا, جہاد کا نہیں کہا, اخلاق کا کیوں کہا؟ اخلاق کا کیوں کہا؟ کیونکہ اخلاق کا تعلق دل کے ساتھ ہے, روحانیت کے ساتھ ہے. اس لیے اس کی مثال یوں سمجھ لیں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ایک آدمی ایک کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ. اخلاص باطنی کیفیت کا نام ہے. اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے, اور ایک آدمی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے. اخلاص کے ساتھ جو کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور جو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. تو اخلاص کا حسن خلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے کرنا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ, میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے. اخلاص کا حسن خلق نہیں ہوگا تو سب سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دکھانا ہے, کہ لوگ واہ واہ کریں, لوگ تعریف کریں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی, جس نے نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ دیکھیں, فقط اشرکا, اس نے شرک کیا. من صام, جس نے روزہ رکھا اس لیے کہ لوگ کہیں یہ پرہیزگار ہے, بڑا روزہ رکھتا ہے, اس نے شرک کیا. تو سب سے بڑی بد اخلاقی جو ہے وہ اعمال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑنا ہے. اسی لیے معاشر کے میدان میں اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی کیوں ہوں گے؟ کہ ہر عمل کا حسن خلق تولا جائے گا. نماز کے اندر کیا حسن خلق ہے, کہ اخلاص ہے یا نہیں ہے, اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے, مدرسہ پڑھنا اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے, پڑھانا اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے, یہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے. سب سے بڑا حسن خلق اللہ کے لیے کرنا اور اخلاص, تبھی تو وہ اثقل الشیء فی المیزان بنے گا. میرے عزیز طلبہ ساتھیوں, ایک دور تھا, میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا چونکہ خیر القرون کرنی کی مثال ہم سب کو پتا ہے. کچھ صدیاں پہلے تک جب ہم اپنے لباس کے ساتھ تھے, جب دین والے اپنے دین کے اندر حسن خلق ہر چیز میں پیدا کر کے چل رہے تھے, تو اللہ کی قسم جب علماء اپنے گھروں سے نکلتے تھے لوگ قطاروں میں کھڑا ہوا ان کا استقبال کیا کرتے تھے. لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے, لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے تھے تو اللہ یاد آتا تھا.
ان کے اخلاق کریمہ، ان کا تبسم، ان کا مسکرانا، ان کی خدمت خلق دیکھتے تھے تو اللہ سے جڑتے تھے. ان کے ہر وقت چہرے پہ بشاشت ہوتی تھی. معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیسے تھے؟ تو معاشہ صدیقہ نے فرمایا کانا ضحاکا بساما، حضور گھر میں بڑے ہنسنے والے اور بڑے مسکرانے والے تھے. ہر وقت چہرے پہ تبسم، ہر وقت چہرے پہ تبسم. تو علماء کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے. اور ایک دور تھا جب یہ گویے گانے والے انہیں ڈوم اور میراثی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا تھا اور ان کا سودا نہیں بکتا تھا. اور علماء کے پاس قرآن تھا، قرآن والے اخلاق تھے، کردار تھا، سیرت تھی. آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ ساتھیوں، ہم نے جہاں قدم رکھا ہے، علماء یہ اللہ کی طرف سے وکیل ہیں دنیا میں، اللہ کی طرف سے وکیل ہیں دنیا میں. کیونکہ اللہ خود اتر کے تو نہیں بتاتے، اللہ آنے سے پاک، ہیئت سے پاک، جہت سے پاک. علماء کے ذریعے ہم تک بات پہنچتی ہے، سب تک بات پہنچتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. علماء ہی بندوں اور جہنم کے درمیان فاصل ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں جہنم سے اور جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آپ کا مقام جو بننے جا رہا ہے اور جو بنا ہوا ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ میرے رب نے فرمایا اشرف الناس تحت ادیم السماء العلماء. اس آسمان کے چمڑے کے نیچے، اس چھت کے نیچے سب سے زیادہ معزز لوگ اللہ کی نگاہ میں علماء ہیں. ہم نے اپنی اصل زندگی کو چھوڑا اور یہ جو گانے والے تھے انہوں نے لوگوں کو لے لیا اور ہم نے لوگوں سے اپنا رشتے دور کر لیے. ہم مسجد اور مدرسے کی حد تک رک گئے، لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے کم ہو گئے، لوگوں سے ملنا ملانا کم ہو گیا. اور یہ دوسرا طبقہ یہ کل تک مضمون تھا، انہوں نے لوگوں سے رابطے شروع کیے، گھر گھر جا کر ڈھول کی تھاپ پر لوگوں کو کہاں سے کہاں لے گئے. آج انہیں فنکار کہا جاتا ہے، ستارے کہا جاتا ہے، نجم کہا جاتا ہے. ایک دور میں علماء کو نجم کہا جاتا تھا، چاند کہا جاتا تھا. کہ وہ اپنے اخلاق، کردار اور معاشرت سے لوگوں کو جوڑے رکھے تھے. آج ان لوگوں کے لیے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو لوگوں کے دین کا معاملہ اللہ نے علماء کے ساتھ جوڑا ہے. خدا را دوستو، بھائیو، میرے طلبہ ساتھیوں، ہم اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت کر لیں، اتنی خوبصورتی لے آئیں، اپنے باطن کی اصلاح میں اتنے آگے نکل جائیں کہ ہم جڑ جائیں اللہ سے اور اللہ کے ساتھ ہو لیں. اور یہی وہ بنیاد ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حسن خلق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. کہ بے شک تمہارے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہے. بے شک وہ دل ہے. یہ تمام روحانی محفلیں، یہ دینی محفلیں، یہ قرآن کی تعلیمات، یہ تصوف، یہ اس لیے بنیاد ہے کہ ہم اخلاق وہ جو رذیلہ ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. پتہ نہیں لوگوں نے تصوف کا کیا مطلب لیا ہوا ہے، لیکن تصوف کا مطلب یہ ہے
کہ ہم روحانی طور پہ پاک ہو جائیں، روحانی طور پہ پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں۔ جس معاشرے میں آپ کل قدم رکھو گے وہاں آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے، طرح طرح کے قصے اور کہانیاں ملیں گی، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس ادارے میں مضبوط کر لیں گے، خدا کی قسم کل آپ ہی آپ ہوں گے۔ دیکھو یہ ڈیسک بنا ہے، یہ اگر خوبصورت بنا ہے تو لوگ یہ کہیں گے کتنا مضبوط ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ کتنے سالوں میں بنا ہے، یہ نہیں پوچھے گا کتنا خوبصورت ہے، کتنا مضبوط ہے۔ جب آپ ادارے سے نکلتے ہو یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے سال پڑا ہے، یہ دیکھا جائے گا کتنا علم مضبوط ہے، کتنا علم مضبوط ہے۔ میں آخری گزارش کرتا ہوں اور میرا وقت پورا ہو گیا ہے کہ ہم امین ہیں، ہم امین ہیں اس قرآن کے۔ اللہ نے ہمیں شعور دے دیا ہے کہ یہ قرآن ہدی للناس ہے، یہ قرآن اصل ہے اور ہم نے اسے سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور کردار کے غازی بن کر پوری امت کو اس کی طرف لے کے آنا ہے۔ اگر ہم اپنے حصے کا دیا نہ جلا سکے تو لوگوں آج چاروں طرف باطل کے وار ہیں اور طرح طرح کی یہ الغار ہے، معاشرے کے اندر طرح طرح کی فرعونیت اور طرح طرح کے فتن سر اٹھا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ ہی ہیں جو شمع من کے ابھریں گے۔ ایک لائٹ ہوتی ہے 60 وولٹ بلب کی، ایک لائٹ ہوتی ہے اس کی، اور ایک سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ جب سورج چمکتا ہے نا پھر ان دیووں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سورج ہو۔ وطن عزیز کو، اس ملک پاکستان کو قرآن کی ضرورت ہے، اخلاق کریمہ کی ضرورت ہے۔ آپ سے امید ہے، آپ ہمارا مستقبل ہے۔ شاید آپ کی برکت سے اللہ ہمیں یہاں وہ دین کی روشنی دے دے، وہ اسلامی نظام دے دے، قرآن کی بہار دے دے کہ ہماری ہر جگہ پہ قرآن ہی فیصلہ کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے فیصلے ہوں اور امت جوڑ اور تقوی کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ میں آخری پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اپنے وقت کی قدر اور قیمت کریں، اپنے اساتذہ کے ادب کے ساتھ آگے بڑھیں، تجسس اور محنت اور طلب کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کل آپ کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہوگی، آپ امت کو آگے لے کے چلو گے تو ایسے بن جاؤ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بنانا چاہتے تھے اور جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اخلاق حمیدہ ہی تھیں جو ہر دور میں صحابہ نے کر کے دکھائیں۔ آپ یہ ملیشیا انڈونیشیا کو دیکھیں، تجارت کا حسن خلق کیا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آئے۔ وقت پہ دکان کھولتے، وقت پہ بند کرتے، نماز پہ بند کرتے، مال واپس کرتے، ایپ والا مال واپس کرتے، ایپ بتا کے جاتے۔ لوگوں نے کہا یار یہ کون سا دین تم لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے اسلام پیش کیا، کہا اس دین پہ ہم بھی چلنے کے لیے تیار ہیں جو اتنی خوبصورت معاشرت دیتا ہے۔ تو ہر چیز کا حسن خلق ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے گھر میں، معاشرے میں، بازاروں میں، عدل کے ایوانوں میں، حکومت کے ایوانوں میں انشاءاللہ بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی اور اسلام کی صبح میں اور آپ ہم سب دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ